ہمارے ساتھ ہمارے اکادمی ادبیات کے ڈائریکٹر جنرل صاحب سلطان ناصر صاحب بہت ہی اس وقت کسی مصروف قسم کی اسائنمنٹ پہ کام کر رہے ہیں، بہت مشکل سے یہاں تشریف لا سکتے ہیں، تو ابھی انہوں نے واپس بھی جانا ہے، تو میں ان سے التماس کروں گی کہ وہ آج کی تقریب کے حوالے سے اپنے خیالات پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر گرامی قدر استاد الخطاطین حضرت خالد یوسفی صاحب مدد العلی، پاکستان کے مایہ ناز قابل فخر خطاطی میں اپنی مثال آپ جناب رشید بٹ صاحب، محترم مکرم جناب ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عاشق حمید صاحب، ڈاکٹر ارشد محمود نوشاد صاحب، جناب شاکر القادری صاحب، اور آج کی اس تقریب کے نوشا جناب عارف القلم سفر حسین راجہ صاحب، تمام خواتین محترات۔ کل شام کو ڈاکٹر ارشد محمود نوشاد صاحب نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ ڈاکٹر نصیبہ عارف صاحبہ نے تشریف لانا تھا یہاں، اور وہ ایک قریبی عزیز کی ریلت کے باعث انہیں لاہور جانا پڑا، تو انہوں نے فرمایا کہ تم آؤ۔ تو جب انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح کی ہستیاں تشریف لا رہی ہیں، اور ایک عجیب میرے لیے صورتحال کہ اب ان ہستیوں کی زیارت سے محرومی کو بھی دل نہیں مانتا، اور پھر ان کی موجودگی میں بیٹھ کے کچھ بات کرنا، وہ شاید سورج کو چراغ دکھانے سے بھی زیادہ شاید کوئی مناسب اس کے لیے اگر کوئی ایکسپریشن ہو تو اس میں بیان کیا جائے۔ بڑے لوگ ہیں یہ، ان کی خدمت میں بیٹھنا، ان کی زیارت کرنا ہمارے لیے سعادت ہے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی، چونکہ ماحول بہت سنجیدہ بھی ہے تو یاد آ گئی ہے، تو میں کیا کروں۔ وہ دیہاتوں میں بڑے سادہ سے ہوتے ہیں، مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ یہ مولوی صاحب یہ بتائیں کہ کلمے کی شان زیادہ ہے یا بسم اللہ کی شان زیادہ ہے۔ تو مولوی صاحب نے پہلے سوچا کچھ دیر، اور پھر اس نے کہا کہ بڑے پریشان ہو، اس نے کہا خدا تمہیں ایسے حیران کرے جیسے تم نے مجھے حیران کیا۔ تو آپ نے بھی مجھے ڈاکٹر صاحب ایسی صورتحال میں ڈال دیا کہ ہستیوں کے سامنے کیا عرض کیا جائے، کچھ معروضات جو حضرت کرام خطاطی جیسا کہ ڈاکٹر سید عبداللہ نے اور مختلف لوگوں نے لکھا ہے، مجھ سے پہلے بہت بڑے بڑے مایہ ناز شخصیات نے اس پہ بات بھی کی۔ علوم و فنون کو جب دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جیسے ان بزرگوں نے لکھا بھی ہے، ان میں ایک وہ علوم ہیں کہ جو تمام تہذیبیں اور مختلف اقوام اس پہ قریب قریب برابر دسترس رکھتی ہیں یا دسترس رکھنے کی اہلیت رکھتی ہیں، وہ عمومی علوم ہوتے ہیں۔ ایک خصوصی علوم ہوتے ہیں کہ جن میں کسی خاص تہذیب، کسی خاص قوم، کسی خاص نقطۂ نظر کے لوگوں کو تخصص حاصل ہو جاتا ہے۔ تو جو فن خطاطی ہے یہ ان علوم میں سے ہے کہ جس میں جو اسلامی تہذیب ہے اس میں ایک تخصص اور ایک مقام اعلیٰ حاصل کیا، اور اس کی جیسا کہ بتایا جاتا ہے وجہ یہی تھی کہ ایک طرف تو اسلام میں جو جمال ہے اور جو جمالیات ہے اس کو بہت اس کی حوصلہ افزائی کی گئی، اور دوسری طرف مسائل کچھ اس طرح کے تھے کہ جو اس وقت تک دنیا کے مروجہ فنون لطیفہ تھے بڑے معروف، مثلا سنگ تراشی، اسکلپچر، ظاہر ہے مسلمانوں سے پہلے رومنس کا اس میں بڑا کام ہے، ہندوؤں کا اس میں بڑا کام ہے، اس میں گریکس کا، یونانیوں کا بڑا کام ہے۔ تو وہ چونکہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں تھی اسلام میں سنگ تراشی اور مجسمہ سازی کی، اور دوسری طرف جو مصوری تھی، مصوری میں بھی جاندار چیزوں کی تصویریں بنانا، اس میں فقہی مسائل تھے۔ تو جو مسلم دانش ہے اور جو مسلم جمالیات ہے وہ گویا کہ بعض فنون کی طرف مرتکز ہو گئی، اور اس میں ایک فن خطاطی ہے کہ جس نے اپنے دامن میں جو مسلم جمالیات کی کا ارتکاز ہے گویا کہ اس کو سمیٹ لیا۔ ایک شعر ہے حافظ کا، آپ مجھے معاف کیجیے گا اگر آپ کی مختلف رائے ہو، عاشقانہ سے شعر ہے لیکن مجھے یہ ہمیشہ نعتیہ شعر لگ رہا ہے۔ میرے خیال میں اگر آپ پرانے بزرگوں کو دیکھیں تو ان کے ہاں آپ کو نعت نہیں ملتی، یعنی کم ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بلا واسطہ آپ کو مخاطب کرنے میں وہ جھجک محسوس کیا کرتے تھے، تو وہ کسی پردے کنارے سے آپ کا ذکر کر دیتے تھے۔ تو حافظ کا ایک شعر ہے کہ نگار من کے وہ مکتب میں تو خط نہ نوشت بغمزہ مسئلہ آموز صد مدرس شد، کہ میرا محبوب جو مکتب نہ گیا کبھی اسے مکتب جانا نہ ہوا، اور اس نے کبھی کچھ خط لکھا نہیں،
لیکن اس نے اپنے غمزہ و ادا سے ہزاروں مدرسوں کا وہ استاد ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک امی ایک طرف اگر ہم دیکھیں اور دوسری طرف یہ بات کہ الرحمن علم القرآن، یہ بڑی ظاہر ہے کہ لطیف، ہم تو نہیں جانتے ان معاملات کو، اساتذہ ان کو جانتے ہیں اور علم والے لوگ جانتے ہیں کہ وہ جو امی ہیں وہی امی ہیں، اور انہیں کو کہا جا رہا ہے کہ الرحمن علم القرآن، وعلم ما لم تکن تعلم، وہ سب کچھ آپ کو پڑھا دیا جو آپ نہیں جانتے، سب کچھ ماں جو کہ پڑھا. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور قرآن مجید کے فیض سے جو علوم و فنون کے سرچش میں نکلے، اس میں علم خطاطی بنی نوع انسان کے لیے اور بنی نوع انسان کی جمالیاتی حصوں کو تسکین دینے کے لیے ظاہر ہے کہ ایک اہم ترین اور ایک نمایاں ترین خدمت ہے. So this is what we gave to human species. This is what we gave to human civilization. یہ انسانی تہذیب کے لیے یہ جو فن خطاطی ہے، یہ مسلمان تہذیب کا ایک تحفہ ہے، یہ مسلمان تہذیب کی ایک عطا ہے. اسے بچانا، اسے برقرار رکھنا، اس میں خوبصورتیاں پیدا کرنا، یہ ہماری من حیث القوم یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور جو ہستیاں اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں اپنی خدمات سے انجام دے رہی ہیں، وہ گویا کہ ایک فرض کفایہ ادا کر رہی ہیں، اور ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. جیسے کہ آج یہ خوبصورت محفل، اس ادارے کے منتظمین کا بھی شکریہ اور اس تقریب کے منتظمین کا بھی شکریہ کہ جنہوں نے اس طرح کی خوبصورت، یہ فرض کفایہ ہے، انہوں نے ادا کرنا ہے. اور یہ جو لوگ یہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کی تحقیق کرنا، یہ ہم پہ لازم ہے. مجھے ایک مصرع کل سے جب یہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے مجھے واٹس ایپ بھیجے اس کتاب کے، بڑا خوبصورت ایک مصرع فارسی کا، تو پتہ نہیں یہاں پہلے اس کا ذکر ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو نستعلیق کے وابستگان ہیں، یہ اس کو اگر اپنا موٹو بنانا چاہیں تو شاید، مجھے تو بہت ہی وہ مصرع خوبصورت لگتا ہے. وہ کسی ایرانی خطاط کا یہ لکھا وہ مصرع کسی دوست نے مجھے بھیجا تھا، تو لکھا وہ مصرع ہے کہ عشق در قلب خط آمد و شد نستعلیق، کہ وہ عشق جو ہے وہ بیچارہ ایک جذبہ تھا، ایک کیفیت تھی، ایک نظر آنے والی چیز تھی. تو عشق کو یہ خواہش ہوئی کہ کیوں نہ مجھے کوئی جسم یا کوئی مظہر ملے کہ میں سامنے آ جاؤں، تو میں تو دل میں چھپی ہوئی چیز ہوں. جب اس میں سامنے آنے کی خواہش اسے ہوئی اور اس نے اپنا ایک قالب بنایا، تو اس وہ خط نستعلیق بن گیا. عشق در قالب خط آمد و شد نستعلیق. اس ذوق والے بس وہ بات ایسی کر جاتے ہیں کہ پھر ہم جو کہتے ہیں نشے میں ہمیں کہہ لینے دو، این ممکن ہے کہ پھر ہوش میں آ کر نہ کہیں. تو وہ یہ ذوق والے لوگوں کی باتیں ہیں، ان کی چیزیں. خواتین و حضرات، مجھے چند دن پہلے یہاں بیدل کے حوالے سے ایک لہر چلی ہوئی ہے، تو وہ ایک تقریب تھی اور بیدل کا دیوان اور اس سے کچھ استفادہ کرنے کا موقع ملا. تو مجھے بڑا خوبصورت شعر ملا وہاں سے. وہ جو بیدل کا ہے، ان کا فلسفہ علو ہمت کا اور انسان کی عظمت کے حوالے سے، اور وہ جو انسان کو بلند بالا مقام پہ دیکھتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں، اس کے حوالے سے مجھے لگا کہ آج کی محفل میں وہ مجھے پیش کرنا چاہیے. اور وہ شعر ہے کہ یوسفی کن گرد اسباب مسیحائی نیست، یوسفی کن گرد اسباب مسیحائی نیست، بفلک گر نرسیدی گنے چاہی دریا. کہتے ہیں کہ دیکھیں جو انسان کی عظمت ہے اس کا درس دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں عظمت کا راستہ مل جاتا ہے. سو اگر تو مسیحائی نہیں کر سکتا تو یوسفی کر. اگر مسیحا کے رستے پہ نہیں چل سکتا تو یوسف کے رستے پہ چل. وہ مسیحا کا راستہ گیا آسمان کو کہ وہ اوپر اٹھا لیے گئے، اور جو یوسف کا راستہ ہے وہ کنویں میں گیا. سو کوئی مراد یہ کہ کوئی ایسا مقام نہیں کہ جس میں انسانی عظمت کے حصول کے مواقع نہ. وہ تو اوپر اگر اوپر جانا ہے تو پھر وہ مسیحائی کی طرف
اور اگر کنویں میں دھکیلا جاتا ہے تو پھر تو یوسفی کی طرف سے. تو یہ چونکہ حضرت حافظ محمد یوسف سدیدی علیہ رحمت کے جو وابستگان ہیں اور ان کے فیض یافتگان ہیں اور ان کے ایک عظیم فیض یافتہ تلمیذ اور پھر ان کے تلمیذ رشید کی محفل ہے, تو مجھے لگا کہ شاید اس شعر کو میں اس کے ساتھ جوڑوں کہ یوسفی کن غلط اسباب مسیح. تو حضرت آپ نے اور آپ کے شاگردوں نے جس طرح سے یوسفی کا حق ادا کیا ہے, ظاہر ہے کہ ہم بہت چھوٹے ہیں, آپ کو اس طرح سے خراج تحسین تو پیش نہیں کر سکتے, علم و عمل میں اور ہر حوالے میں بہت چھوٹے ہیں, لیکن میں تہ دل سے آپ کو مبارکباد اور خراج تحسین. صدر حسین راجر صاحب تہ دل سے آپ کو مبارکباد اس کتاب کی. یہ تو کتابوں کی اشاعت کتابیں تو چھپتی رہتی ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو ایک طویل سفر آپ نے کیا, لیکن جو یہ لفظوں کی نشست پر خاص جو ان کی پلیسمنٹ ہم نے دیکھی, سبحان اللہ. میرے ایک استاد تھے ادھر سیریکیوز یونیورسٹی میں تھا نیو یارک میں, تو بڑے ہمارے محترم بزرگ, ان کا نام پروفیسر بروس اسمتھ, تو شاعر ہیں. تو وہ ایک بات کہا کرتے تھے وہ کہ کس طرح فنون لطیفہ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں. تو ایک بڑی مزے کی بات کرتے تھے کہ یہ جو شاعری ہے یہ جب اپنے عروج پہ پہنچتی ہے تو یہ موسیقی ہو جاتی ہے, اور جب موسیقی اپنے عروج کو پہنچتی ہے تو وہ رقص بن جاتی ہے. کہتے ہیں کہ شاعری کا نقطہ عروج یہ ہے کہ آپ شعر سنتے سنتے کہتے کہتے اس کو گانے لگ جائیں, اور جو موسیقی ہے یعنی جو گانے کا عمل ہے اس کا نقطہ عروج یہ ہے کہ اس کو آپ گاتے گاتے جیسے وہ رومی کہتے ہیں نا پرکار والی مثال کے, بے کارم باکارم جی پا بست سرگردہ پا بستہ مانندہ پرکارم, جس طرح سے فرماتے ہیں وہ گھما دیتی ہے. تو یہ جتنے فنون ہیں یہ ایک دوسرے سے جڑے ہیں. اور میں نے ظاہر ہے ہمیں اتنی سمجھ نہیں ہے, میں تو کوئی اپنے آپ کو طالب علم بھی خطاطی کا نہیں کہہ سکتا, صرف حکم حاکم مرضی مفاجات اس حساب سے حاضر ہو گیا. تو میں نے دیکھا کہ جس طرح سے پلیسمنٹ ہے اور کہیں کہیں یہ کیسے دوسرے جو فنون ہیں شاعری اور موسیقی اور یہ خط کیسے ان کو ٹچ کرتا وہ محسوس ہوتا ہے. مجھے کہیں کہ اس خط میں رقص کے جس طرح سے رقص میں جسم کے مختلف حصے گردش کرتے ہیں, اوکے شاعری کی تو ظاہر ہے, اور پھر آپ کا ذوق کس طرح فنون کے ساتھ آپ کا ذوق ہے وہ اس سے واضح ہوتا ہے. تو صدر حسین راجر صاحب تہ دل سے آپ کو خراج تحسین, اس ادارے کو اس تنظیم کو جنہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا. ایک دفعہ پھر اساتذہ اکرام سے معذرت آپ کے سامنے ہمیں بات نہیں کیا تو نہیں چاہیے, بس چونکہ وہ نمائندگی کرنی تھی. تو تمام خواتین حضرات کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سلطان ناصر صاحب, اپنے آپ کو طالب علم خیال نہیں کر رہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مختلف علوم و فنون کے نہ صرف شناور ہیں بلکہ بہت اچھا اس کا ذوق رکھتے ہیں. تو ان کی موجودگی ہمارے لیے تقویت کا باعث بنی. یہ بے حد مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے, ہم ان کے تہ دل سے ممنون ہیں. اور میں خالد یوسفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک برا سا صدر حسین راجر کی ساتھ سلطان ناصر صاحب کو بہت شکریہ جی.